فوز العظیم کیا ہوتا ہے؟ سوال مجھے آیا ہے پرسنلی. فوز العظیم، فوز کا مطلب ہوتا ہے کامیابی اور عظیم کا مطلب ہوتا ہے بڑی. بڑی کامیابی اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہی تھی. قرآن میں اب تک 3 اور 4 ٹائمس مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں یہ فوز العظیم ہے. فائزون کل ہم ایک ورڈ پڑھ چکے ہیں، تو اس کو الگ سے لکھ لیجیے. اللہ کی نظر میں یہ کامیابی ہے، اللہ کی نظر میں یہ کامیابی ہے. اینڈ میں جب ہم اپنا ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ دورہ قرآن کا، جب ہمارا کمپلیشن ہوتا ہے تو ہم ایک سیشن رکھتے ہیں انٹریکشن کا، فیڈ بیکس لیتے ہیں، کون سی آیت آپ کو پسند آئی، کہاں سے آپ کو عمل کے پہلو ملے، تو وہاں پر آپ ضرور شیئر کریے گا. ان چیزوں کو آپ کو شیئر کرنے کی ایک پوائنٹ مل جائے گا، تاکہ آپ کے اس شیئر کرنے سے انشاءاللہ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. ٹھیک، میں یہاں پر آیت نمبر 80 ہم لوگ پڑھ رہے تھے. جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کے ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھنے رہنے پر خوش ہوئے اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرے. انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو. خود بھی نہیں نکل رہے، لوگوں کو بھی کہاں جانا، کہاں جڑنا، اس طریقے کی باتیں وہ لوگ کہہ رہے تھے. ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم. کبھی بھی کس لمحے میں بھی اس پورے حجاب کو پہننے میں، پورے لباس کو پہننے میں، یا عبایا کے پہننے میں بھی، کبھی کبھی ہماری ٹیچر اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ وہ بولتی تھی کبھی حجاب پہننے میں یا فل حیادار لباس پہننے میں، اسپیشلی باہر جاتے جب کبھی بولتے ارے گرمی ہے جانے چھوڑو کون دکھ رہا، تو یاد کر لیجئے کہ جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ سخت ہے. کچھ وقت کے لیے ہم اس پسینے کو، اس گرمی کی شدت کو برداشت کر لیں تو شاید کہ ہم آخرت کی گرمی سے بچ جائیں. کچھ لمحے اگر ہم گھر سے کمفرٹ زون سے نکل جائیں، اللہ ہمیشہ کی کمفرٹ جنت میں عطا. یہ اللہ کے سودے ہیں. جو اس کو سمجھ لیتا ہے پھر دنیا کی کوئی چیز، کوئی ٹیمپٹیشن اس کو اپنی طرف اٹیک نہیں کر سکتا. اتنی زیادہ لذت اللہ تعالیٰ نے اپنے کام میں، اپنے ذکر میں، اپنے قرآن میں سبحان اللہ جو ہے نا بتا رہے تھے. تو ہے نا اچھا، ابو عقیل وہ کھجوروں کا ذکر ہو گیا نا، وہ صحابی کا میں ذکر کر رہی تھی. تو وہ صحابی تھے جو مٹھی بھر کھجور لے کر رہے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اس کو اخلاص کے ساتھ قبول کر لیا. تو ہم بھی اپنے اخلاص کے ساتھ نیکیوں کو کرنے کی کوشش کرنا ہے، کوئی کوالٹیز کو چھوٹا نہیں سمجھنا. یہاں پر میں نے بات کنکلوڈ کی تھی، اور یہ آیت میں ہم نے سوچا کہ وہ منافقت کے کردار ہیں جو اللہ کی راہ میں پیچھے رہ جانے کو خوش نصیبی سمجھ رہے ہیں، اور یہ برے دوسرے جانے والوں کو بھی لیگ پولنگ کریں. نہیں، جو جانے دو، آج رہنے دو، آج پارٹی ہے نا، آج مہمان ہے نا، آج یہ کر لیں گے. پورے مہمانوں کو لے کو جانا، وین بھر لے کو چلے جانا. نہیں بولے تو گھر میں سب مل کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لینا. کہاں فنکشن چل رہا نماز نہیں پڑھ رہا، اعلان کرا دیجیے آج ہم جماعت سے نماز پڑھیں گے، ایک حدیث ہم تلاوت کریں گے. آپ کے مہمان بھی آپ کے اس کارواں کا، آپ کی نیکی کا حصہ بن سکتے ہیں. بس وہ اللہ ہمت دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو کر ہم کو یہ کام کریں. ہماری نمازیں کیوں ضائع ہو جاتے ہیں؟ چھوڑ دیجیے جہاد کی بات، کون اب یہ زمانے میں جہاد جا رہا. صرف جدوجہد کی تھوڑی سی کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کی ہی بات. اتنے بڑے بڑے چیزیں سمجھا کر کرنا کیا ہے؟ بتائی جا رہی ہے نیٹ کا ایگزام کی لیا جا رہا ہے ایک سیشن کا چھوٹا سا یونٹ ٹیسٹ. اس طریقے کا کمپیریزن ہے اگر ہم دیکھے گئے تو نا. تو اللہ تعالیٰ ہم پر یہ آسانیاں کھول دے اور ہم اس کے آسانیوں کو سمجھ سکے اور وہ مقام حاصل کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. تو بہرحال میں نے اپنے لیے کچھ پوائنٹس یہاں پر لکھا ہے کہ دین کے کام پر پیچھے رہ جانے کی وجہ سے کوئی موقع اگر میرے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو میں اس پر خوش ہوتی ہوں کہ میں بچ گئی، یا مجھے غم محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا موقع نہیں دیا. کاش انہیں اس کا شعور ہوتا. کس کو؟ ان کو شعور ہوتا. تو ہم اپنے لیے کاش مجھے اس کا شعور آ جائے کہ چیزوں کو حاصل کرنا، اس کا حصہ بننا، اس کو سیکھنا، اس کو کہیں نہ کہیں میں اور آپ اس کا شیئر کرنے والے بن جائیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خوش نصیبی ہے. اس کا شعور والے ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں. اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسے کم اور روئے زیادہ. جس کے مواقع نکل جاتے ہیں، کارواں آگے چلے جاتا ہے اور پیچھے ہم رہ جاتے ہیں، کسی چیز کا ہم حصہ نہیں بن پاتے، تو یاد کر لیجئے کہ کوئی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام سے مسترد تو نہیں کر دیا. ہمیں ہنسنا کم چاہیے ان موقع پر اور رونا زیادہ. اطمینان سے اس بار میری باری نہیں آئی بھائی، میں تو بچ گئی، میں کیا کرتا ہوں گھر کے ساتھ شاپنگ کروں گی. میں نہیں، یہاں پر ہم کو دکھ محسوس ہو کہ کون تو بھی ہم کو دعوت نہیں دیا تو کیسا ہوتا، فلاں ہمارے قریبی رشتہ دار چھپا کو پارٹی کر لیے. بعد میں پتہ چلتا، فوٹوز آتے ہیں، بعد میں باتیں میں پتہ چلتا
अरे ऐसी पार्टी भी करती, हाँ इतने करीबी रिश्तेदार, इतने करीबी दोस्त होकर हमको नहीं बुलाए, ना ज्यादा फील होता। ये अल्लाह सुब्हाना ताला के मौके हैं, इस पर नहीं, मौके मिलने पर मुझे और आपको अपने इस्तगफार करना चाहिए और अल्लाह ताला से तलब इस्तगफार के साथ दुआएं कसरत से करनी चाहिए। इसके लिए जो वो बदी कमाते रहे हैं, इसकी जजा ऐसी ही है कि उन्हें इस पर रोना चाहिए। अल्लाह इनके दरमियान थे, और अगर अल्लाह इनके दरमियान तुम्हें वापस ले जाए और आइंदा इनमें से कोई गिरोह जहाज से निकलने की तुमसे इजाजत मांगे तो साफ कह देना, अब तुम मेरे साथ हरगिज नहीं चल सकते और ना मेरी मैयत में किसी दुश्मन से लड़ सकते हो। तुमने पहले बैठे रहने को पसंद किया था, अब तुम घर बैठने वालों के साथ बैठे रहो। आयत नंबर 80 तक ये मौजू कंप्लीट होता है। अब वापसी का सिलसिला शुरू हो रहा है। वापस आने के बाद में जो पीछे रह गए थे, जंग तबूक था, कल हमने रीजंस पढ़ लिए थे, अब वो वाकयात पढ़ लिए थे, कुछ लोग आ गए थे, कुछ लोग पीछे रह गए थे। अब वापस आने के बाद का सिलसिला यहाँ पर शुरू। पीछे वापस आने के बाद देखिए, हाँ रोम और खसर से, यहाँ से अरब का किसका तो भी मुकाबला होगा, ये कबीले से बनु करीजा हो गया, किसी से तो भी मुकाबला होगा इंटरनल, तो हम हिस्सा ले लेंगे। अब कौन जाएगा बॉर्डर पे, जाएगा खैसर और रोम से मुकाबला करेगा, हम नहीं आते। आने के बाद में बहाने बनाकर ऐसे लोग आते हैं, तो सख्ती के साथ जब वक्त जरूरत आपकी जरूरत होती है और आप उस टाइम अवेलेबल नहीं रहते, और जब आपको रिवॉर्ड का मामला होता है या फिर आपको नॉमिनेशन किया जाता है, उस वक्त आकर हम टीम का मेंबर हैं बोले, तो उस वक्त आपको कबूल नहीं किया जाएगा। ये नबी को बताया जा रहा है। और आइंदा इनमें से जो कोई मरे, इनकी नमाज जनाजा भी तुम हरगिज ना पढ़ाना। वहां पर मुनाफिक और उन दोनों को एक्सेप्ट कर लिया गया है। और उसके बाद में और आइंदा इनमें से कोई मरे और इसकी नमाज जनाजा भी तुम हरगिज ना पढ़ना और ना कभी इनकी खबर पर खड़े होना, क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया था और वो मरे हैं इस हाल में कि वो फासिक थे। इनकी मालदार और कसरत औलाद तुमको धोखे में ना डाले। अल्लाह ने तो इरादा कर लिया है कि इस माल और दौलत के जरिए से इनको इसी दुनिया में सजा दे और इनकी जाने इस हाल में निकले कि वो काफिर हो। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको ऐसा बनने से बचा दे कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुनाफिकीन की नमाज जनाजा, क्योंकि उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात थे और उनको बताया जा चुका था कि मुनाफिकत कौन है, क्या क्या चीजें हैं, और उनको नमाज जनाजा पढ़ने का अभी उनको मना किया गया था। इस वक्त अब हम किसी को जज नहीं कर सकते, ये मौका नहीं है, उस मौके पे ही पता चल गया था। अब मुझे और आपको अपने अंदर की मुनाफिकत तलाश करना है, अपने अंदर ही। हम लोगों को नहीं बोल सकते हाँ इतने बार बोले उन्होंने क्या कि उनके अंदर निफाक बढ़ गया, सो ऐसा नहीं बोल सकते। हमको ऐसी इजाजत नहीं है कि हम किसी को मुनाफिक, किसी को मुसलमान, किसी को कुफ्र का दावा कर सके। सिर्फ और सिर्फ कुरान पढ़ते जब मैं अपने आप को आईना देखूंगी, क्या मेरे अंदर ये सलाहियत है, क्या मैं अपने मौके को छोड़ती हूँ, क्या मैं अपने माल को लग जाने पर खुश होती हूँ, क्या मैं छोटी सी छोटी सर्विस अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने पेश करी। क्योंकि पता चला कि हम अपने आप को दुनिया में मोमिन कहला रहे थे, हम अपने फला मुसलमान नाम से कहला रहे थे। अल्लाह ना करे कि अल्लाह सुब्हाना ताला के रजिस्टर मेरे और आपका मोमिनीन में है, मुनाफिकीन में है, किस में अल्लाह ताला मुझे और आपको नाम लिख रहे होंगे। हमारे इखलास के साथ अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको मुसलमानों में मोमिन किरदार में शामिल फरमाए और वो खुसूसियत अता करे जिसे अल्लाह सुब्हाना ताला पसंद फरमाते हैं। जब कभी कोई सूरत इस मजमून की नाजिल हुई तो अल्लाह को मानो, हुई कि अल्लाह को मानो और इसके रसूल के साथ मिलकर जिहाद करो, तो तुमने देखा कि जो लोग इनमें से साहिब मुक़दरत थे वही तुमसे दरख्वास्त करने लगे कि इन्हें जिहाद की शिरकत से माफ रखा जाए, और उन्होंने कहा कि हमें छोड़ दीजिए कि हम बैठे रहने वालों के साथ रहेंगे। इन लोगों ने घर बैठने वालियों के शामिल होना पसंद फरमाया। गुस्से के साथ फीमेल वर्जन में अल्लाह ताला इस्तेमाल करें, बैठने वालियों, औरतों के साथ बैठने वालियों में शुमार हो गया, शामिल होना पसंद कर दिया और इनके दिल पर ठप्पा लगा दिया, सील्ड, नेक्स्ट टाइम नॉट अलाउड। इसलिए कि इनकी समझ में अब कुछ नहीं आता बखिलाफ इसके रसूल ने और उन लोगों ने जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईमान लाए थे, अपनी जान व माल से जहाद किया, और अब सारी भलाइयां इन्हीं के लिए हैं और वो वही पल्ला पाने वाले हैं। अल्लाह ने इनके लिए ऐसे बाग तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होगी, इनमें से वो हमेशा रहेंगे। ये अजीम और शान कामयाबी है, जालिका फौजुल अजीम। वापस आ गया देखिए,
کون سی عظیم کامیابی ہے؟ جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راہ میں مواقع ملنے کے ٹائم پہ، اپورچونیٹیز کیا ہے، ایک اپورچونیٹی ملنا بھی ایک بہت بڑی اپورچونیٹی ہے ٹو سرو اللہ دین. ایسا کوئی موقع آپ کی زندگی میں آتا ہے، آپ کو کسی کارواں میں حصہ بننے کی موقع ملتا ہے، تو آپ کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں اب رمضان آیا، اب تو میسیجز آنا شروع ہوتے ہیں، یہ آپ کو کرو، یہ آپ کو کرو. یقین مانیے اگر ہم اس کا حصہ کہیں بھی دے پا رہے ہیں، اپنی مال سے، اپنی جان سے، اپن کنٹریبیوشن کلیکٹ کرنے والے بن رہے، تو بھی یہ بہت بڑی کامیابی حصہ ہے. ہمیں خوشی محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ اس طریقے کے جان و مال جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دام میں لگا دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ بول رہا ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں. فلاح کا مطلب بھی نجات ہے اور کامیابی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے باغ ہے، اور نارمل باغ نہیں ہے، ایک سپر لیٹو باغ. کبھی بھی یہ پڑھے تو آخر ہوں گا کیسا یہ باغ، ایک اندر سے سوچ پیدا ہونا، آخر ہوں گا کیسا اللہ تعالیٰ باغ، کہ جس کے نیچے اوکے جھرنے ہیں، ایک اچھا سا باغ ہم امیجن کر سکتے ہیں. لیکن وہ باغ کیسا ہوگا جس کے نیچے انڈر نیت وہ کیا بولیں گے فلور میں پانی بہ رہا ہوگا. کیا خوبصورتی ہوگی، چلتے ہوئے کتنی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہوگی. یہ کامیابی ان کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے پر ایمان لائے اور اپنا سب کچھ رب العالمین کے لیے جو ہے نا وقف کرنے کے لیے تیار ہو. اور اللہ لیتا کچھ بھی نہیں. یقین مانیے آج تک جتنے لوگوں نے دیا ہے وہ کبھی بھی بھوکے اور جو ہے نا پیاسے نہیں. اللہ نے انہیں کئی درجے بڑھا بڑھا کر واپس کیا. دوسری صورتوں میں اللہ ضرور دیتا ہے، جتنا بھی آپ اللہ کے دیا میں دیں گے اللہ ڈبل سے ٹبل اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. کبھی آزما کر دیکھیے. بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے. اس طرح بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا. بدووں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے عنقریب و دردناک سزا بہانے والے. ٹھیک ہے، پہلے والے تو نہیں ہے، مذاق اڑانے والے کیریکٹر ہو گئے. ٹھیک ہے، ایک کیریکٹر ہو گیا جو اللہ کے راہ میں نکلنے کے لیے تیار ہو گیا. ایک کیریکٹر کیا ہوا، یہ لوگ جو ہے نا عذر بنانے والے ہیں. بدوی عربوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو عذر بنانے والے ہیں. عذرات کو چلیے اس چیز کو ہائی لائٹ کر لیجیے. عذرات جو بہانے جو بناتے ہیں، دیکھیے یہ کیسا ہے بولے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کفر کے نظر حاشیہ 91 میں سے بولے، میں کفر کا جواب وہاں پر دینے والی ہوں بولی تھی نا، یہاں پر ہے. دیکھیے اس آیت میں آیت 90 میں پڑھ دیجیے. میں حاشیہ کی کچھ لائنیں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں. منافقانہ اظہار ایمان جس سے تہ میں فی الواقع تصدیق، تسلیم، اخلاص اور اطاعت نہ ہو، جس کی ظاہر اور اخلاص کے باوجود انسان خدا اور اس کے دین کی بنسبت اپنے مفاد، اپنی دنیاوی دلچسپیوں کو عزیز تر رکھتا ہو، اصل حقیقت کے اعتبار سے کفر و انکار ہی ہے، کفر اور انکار ہی میں شمار کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم اس کا شعور عطا فرمائے، اس کی باریکیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہانے بازی ناٹ الاؤڈ. موٹی لینگویج میں بولے تو بہانے نہیں بنانا ہے. یو ہیو ٹو بی فیتھفل. آپ کی بیسٹ دینا ہے، آپ جتنا دے سکتے ہیں. ہاں کچھ عذرات تو obviously ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ضعیف اور آگے نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ خلوص سے دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں. یعنی کچھ عذرات obviously کوئی جینوئن ریزنس ہماری لائف میں ہوتے ہی ہیں. کوئی ہے پریگننسی ہے، کوئی ڈیلیوری آ جاتی ہے، کوئی ایسی مشغولیت آ جاتی ہے تو ریئلی آپ پیچھے رہ سکتے نہیں. بہن کی بیٹی کی شادی ہے، پڑوسیوں کے کس کی شادی ہے، خلاص کلاسز بنک. اس طریقے کے عذرات بھی ہماری زندگی میں آتے ہیں. یو ہیو ٹو نو کہ کون سے عذرات اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سمجھ رہا ہے، کہاں پر میں بہانے مار سکتی ہوں، کہاں پر میں نہیں بنا سکتی ہوں. جینائن ریزن سے اللہ تعالیٰ چھوڑنے والا ہے. ادروائز یو آر آنسریبل. ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پیچھے رہ جانے والے پارٹیسپیٹ نہیں کرے، لیکن اللہ still calling them محسنین. سبحان اللہ، ما علی المحسنین. یعنی اللہ کتنا پسند کرنے والا ہے. ظلم والا اسلام ہے ہی. اسلام بہت آسان ہے، اسلام بہت پیارا دین ہے. اس میں تمام لوگوں کو اپنی گنجائش کے مطابق کام کرنے کی چھوٹ ملی ہے. لا یکلف اللہ الا وسعہا. اللہ کسی شے پر اس سے زیادہ بوجھ ڈال ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے.
اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواری بہم پر پہنچا دیجیے، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سبحان اللہ، کیسا موقع ہوگا کہ کوئی اپورچونٹی نہیں ملنے کی وجہ سے، کوئی کوئی آپ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہو، کوئی آپ نماز ہمارے سے کوئی وجہ سے کوئی آپ چلے جا رہے ہو، کہیں اس طریقے سے مشغولیت ہوتی ہے کہ ہم اس اوبلیگیشنز کو، اللہ کے حکم کو نہیں بجانے پا رہے، اور ہمارے آنکھوں سے آنسو، کبھی اتنا خوبصورت لمحہ، اتنے خوبصورت آنسو، دنیا کے چھین جانے کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے آنسو، لیکن اللہ کے حکم کو نہ بجا لانے کے لیے آنسو، کتنا قیمتی آنسو ہوگا کہ اس سے جہنم کی آگ نہیں بجھ پائے گی۔ اللہ ہمیں ایسے آنسو نصیب کرے۔ سبحان اللہ۔ انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی مقدرت نہیں رکھتے۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے۔ بد نصیبی کے انتہا، انہوں نے اپنے بیٹھے رہنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، اور اللہ ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتا ہے، اس لیے اب وہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے یہاں ان کی روش کا کیا نتیجہ نکلا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بننے سے بچا لیجئے۔ ایک شعر میں نے اپنے لیے یہاں پر لکھ کر لگایا ہے، جب بھی میں آیات پڑھتی ہوں تو اس پہ نظر جاتا، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے۔ پارہ نمبر 11 شروع ہونے والا ہے۔ دیکھتے ہیں، وہی موضوع چل رہا ہے۔ آپ کو کیریکٹر سمجھنے آ رہے ہیں نا؟ کوئی مخلص ہے، اللہ کا ساتھ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرے، کوئی بہانے بنا رہے ہیں، کوئی مجبوریاں ہیں، کوئی عذرات ہیں، پورے کیریکٹر ہے نا اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کرے۔ میں اور آپ کو اس میں دیکھ لیں، میں کون سی ہوں، میں سابق خون میں ہوں، میں پیچھے رہنے والوں میں سے، میں عذرات بلنے والوں میں سے ہوں، میرے پاس سہولتیں نہیں ہے، میرے پاس بہانے ہیں۔ دیکھ لیجئے، اور اجر بھی آپ دیکھ لیجئے، ناپ تول کر لیجئے، اور اپنے لیے کیریکٹرز ڈیسائیڈ کر لیجئے اگلی لائف کے لیے، کیونکہ 10 پارے یہاں پر مکمل ہو جائیں۔ ایک اسائنمنٹ آپ اپنی طرف سے، اگر آپ بوجھ نہ سمجھیں، اپنے پر آسانی کے ساتھ اگر کر سکتے ہیں تو ضرور اس میں حصہ لیجئے گا۔ 10 پارے ہمارے 1/3 آف دی قرآن یہاں پر سبحان اللہ باذن اللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہم یہاں پر پہنچنے کے بعد میں میرے اندر ایمان کی کتنی بیج میں پرو چکی ہوں، کتنا میرے اندر ایمان بڑھ رہا ہے، کیا میں اپنے اندر محسوس کر رہی ہوں؟ ضرور چیٹ پہ بتا دیجیے گا۔ 10 پارے پڑھنے کے بعد میں اپنے اندر کیا تبدیلی محسوس کر رہی ہوں، کون سی بات مجھے موٹیویٹ کر رہی ہے۔ اور یاد رکھیے کیسا ہوتا معلوم ہے، رمضان کے شروع میں دیکھیے تراویح کی فل لائن پورے بھرے ہوئے رہتے مزیدار، 10 روزے ہوئے، 8-9 روزے ہوئے، 10 روزے ہوئے، 15-20 تک پورے صرف اخلاص کے لوگ سامنے آگے ہوئے رہتے، پھر اس کے بعد 20 کے بعد تاخیرات شروع ہوتے، پھر مسجدیں بھرنا شروع ہوتے ہیں۔ یہ جو بیچ کے جو چیزیں رہتے ہیں شیطان بہت اکسا دیتا۔ یہاں پر میں اپنے آپ کو اور آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہوں گی کہ اب جڑے رہیے گا، کیونکہ کوئی بھی پارا، آخری پارا ہو، شروع کا پارا ہو، ایوری ورڈ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ از ایکولی امپورٹنٹ، اور ایک موقع مل رہا ہے گھر بیٹھے آپ کو سننے کا، سمجھنے کا۔ یہ مت سوچیے گا کہ آخری پاروں میں ہم ایکٹیویٹ رہیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے بہت ساری عمل کی پوائنٹ جو ہم سیکھ کر جنت کے حصول کرنے والے بن سکتے تھے، کوئی سستی، کاہلی اور شیطان کے وسوسے کی وجہ سے ہمارے حصے میں نہ آئے۔ تو اپنے آپ کو جوڑے رکھیے گا، استقامت کے ساتھ ہر ورڈ سننا ہے، اور آخری قرآن تک، آخری لفظ تک آپ کو انشاءاللہ اس چیز کو حاصل کرنے والے بننا ہے۔ اسائنمنٹ آپ لوگوں کو سمجھ چکا ہے، 1/3 آف دی قرآن میں میں نے کیا سبق لیا ہے، کون سی چیز سے مجھے موٹیویشن ملا ہے، اور میں اپنی زندگی میں اس کے ذریعے سے کیا کرنا چاہوں گی، واٹ آر یور پلانس، اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لا رہے ہیں۔ کیونکہ بہت ساری نیو بہنیں ہیں، نام بولے بغیر بھی آپ اپنا ہوم ورک اسائنمنٹ بھیجتی ہیں۔ گروپ 1 والے جو ہے نا، دور قرآن کا جو گروپ ہے ہمارا، گروپ 1 بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو بھی بہنیں اس میں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور جزائے خیر دے، بہت ایکٹیولی انوالومنٹ لے رہی ہیں۔ نام اتنے نہیں پتا چلتے ہم لوگوں کو، لیکن آنسرز بہت اچھے، اور اس میں فیڈ بیکس بھی بہت اچھے، اور حصہ بھی بہت اچھے سے لے رہے۔ گروپ 2 بہنے والوں کو میں انسپائر کرنا چاہوں گی، موٹیویٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ بھی ایکٹیویٹ ہو جائیے، کیونکہ دوسرے گروپ والے بہت اچھے سے پارٹیسپیٹ کریں۔
اسرت القرآن تو ہماری پرانا گروپ ہے جو ہماری کلاس اسٹوڈنٹس ہیں، سبحان اللہ بہت زیادہ ریگولر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے، لیکن حصہ لیجئے گا تاکہ 2 نئے لوگ ہیں، ہم سب مل کر قرآن کے پڑھنے والے اور سمجھنے والے بن جائیں۔ اب 10 پارے ہو چکے ہیں، آپ کو کبھی ایسا لگا کہ یہ بات بہت مشکل ہے، یہ بات قرآن میں اس طریقے سے یہ سمجھنے نہیں آئی، پورا اسلام کا ناٹ اونلی قرآن، اسلام کے پورے ریچولس آپ پڑھ لیجئے، اللہ ہمیں موقع دے، سب چیز آسان ہے۔ شیطان نے ایک ہمارے خلاف میں ایک ایسا وہ ڈسٹینس ڈال دیا، ہم سمجھتے ہیں قرآن بولے تو بہت بڑے علم والے، ہر ایک عام مسلمان کے لیے یہ ایک اللہ کا پیغام ہے، ایسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ مجھ سے اور آپ سے کوئی ٹف بات کرے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم دے، اور کبھی پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوا کہ یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے، ایسا لگ رہا کہ فریشلی ابھی اسی زمانے کے لیے نازل ہوئی آیتیں ہیں۔ سبحان اللہ، the beauty of قرآن۔ اللہ تعالیٰ ہم پر استقامت عطا کرے۔ چلیں 11ویں پارے سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے ارشاد فرماتے ہیں، جب تم پلٹ کر ان کے پاس پہنچے ہوں گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے کہ مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے چھپے سب کو جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ تم ان سے صرف نظر کر لو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو۔ ان لوگ بول رہے ہیں کہ ہمارے کو معاف کرو اور ہماری طرف نظر عنایت کرو، اللہ تعالیٰ بول رہے نظریں پھر لے کو چھوڑ لو، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کیونکہ یہ گندگی ہے، عذرات پیش کرنے والے، بہانے بنانے والے، اللہ سمجھ بول رہے وہ کفر کر دیا، اور یہاں پر ورڈ آیا گندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی گندگی بننے سے بچائے۔ ٹریش کو کبھی بھی ہم اپنی ٹیم کا حصہ نہیں بناتے، ہم کسی بھی گندے لوگوں کو، فساد پھیلانے والوں کو اپنی دعوتوں میں شمار نہیں کر سکتے۔ دا سیم وے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کارواں میں ایسے لوگوں کو شامل نہیں فرماتا جس کے اندر گندگی محسوس ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ ہمیں گندگی کا ڈھیر بن کر گندگی میں جانے والا، یعنی گندی جگہ جہنم میں جانے والا نہ بنائیں، کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ آگے شاید فرماتے ہیں یہ گندگی ہے اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے، اور ان کی کمائی کے بدلے ہے جو انہیں نصیب ہوا۔ کیا اللہ ظلم کے ساتھ ان کو جہنم میں ڈالا؟ نو، ان کی کمائی کا بدلہ ہے، انہوں نے جو کیا وہی ان کو جزا وہاں پر ملی ہے۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اللہ، اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں کو راضی نہیں ہونے والا ہے۔ یہاں پہ پورا دیکھیے عذرات، پورے 106 آیت تک ہمارے کو پورے بہانے ملنے والے ہیں، پورے 94 آیت سے شروع ہوں گے اور پورے عذرات ملنے والا ہے۔ علم کی جو ہے نا کون کون کیسے کیسی سوچ کے رکھنے والے ہیں آپ یہ دیکھتے چلے جائیے۔ پورے قسمیں کھا کر پہلے کیا کرتا معلوم ہے، شیطان بہانے بنانے لگا تھا، بہانے یعنی عذر پیش کرنے کے بعد میں سیکنڈ کیا بولتا ہے، جھوٹ بولنے لگا، جھوٹ کے پر اکساتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا گلٹ دلاتا ہے اور نا امید کراتا ہے۔ یہ سٹیپس آپ پورے دیکھتے جائیں گے۔ یہ بدوی عرب کو کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کا معاملہ میں اس امر کے امکانات زیادہ ہے کہ اس کے دین کے حدود سے ناواقف رہے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے ہیں۔ اللہ سب کچھ جانا اور حکیم اور جانتا ہے اور حکیم اور دانا ہے۔ ان بدویوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانے گردشوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام اطاعت کا خلادہ اتار پھینکے جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے، حالانکہ بدی کی چکر خود انہی پر مسلط ہے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ فرسٹ بہانے باز، عذرات بنا کو اپنے آپ کو پیچھے رکھنے والے۔ سیکنڈ، آ رہے شرکت کر رہے ہیں، پارٹیسپیٹ بھی کر رہے، بٹ کیا کریں، بڑی بیزارگی سے جو بھی مال دے رہے ہیں بڑی بیزارگی سے دینا پڑا نا، اتنے دکھے دل کے ساتھ بلا رہے ہیں تو زبردستی اس چیز کا حصہ بن رہے۔ بہانہ ملا، کوئی ریکال نہیں ملا، کوئی انویٹیشن نہیں ملا، کوئی فون کر کے نہیں بلائے یا اس طریقے سے نہیں ملا، خود اپنی طرف سے جانچ پیٹ کر کے کیا ہوا کس طریقے سے ہوا بول کر آگے بڑھنے والے نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، ان لوگوں کو سیکنڈ کیٹیگری میں رکھیے۔ اب تھرڈ کیٹیگری، اور انہی بدوؤں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے یہاں تقرب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ وہاں خرچ رہے تو گلے کا توق سمجھ رہے، یہاں خرچ رہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، دو سیدھا کیریکٹر۔
ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یقیناً اللہ درگزر کروانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت اسلام پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز جو سابقون اور اولون کا ذکر آ رہا، دیکھیے یہ سب سے کریم لے رہتے ہیں. نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، جو ڈگمگاتے ہوئے بھولتے بھلاتے ہوئے جو بعد میں جا کر آ کر جڑے تھے، ان کے بارے میں. اور اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہی عظیم و شان کامیابی ہے. کیریکٹر سمجھ آ رہے ہیں؟ عذرات بنا، ایک تو پہلے پیچھے رہنے والے، دوسروں کا مذاق اڑانے والے، نہ خود بھی آ رہے نہ دوسروں کو آنے دے رہے، دوسرے بہانے بنانے والے، ارے ہم نہیں آ سکتے ہمارے بہانے. تو ایک کیٹیگری ہو گئی جس میں ریئلی جینائن ریزنس ہے، ہاں انہوں نہیں آ سکتے. کچھ لوگ زبردستی کا آ رہے ہیں، ہاں آ رہے ہیں تو بھی دل اس میں نہیں لگ رہا اور لگ پلنگ کر رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں. پھر کچھ لوگ ہیں جو مال خرچ کر کے اللہ کو محبوب، اللہ کو قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے. دا بیسٹ لیئر جو نا سابقون والاولون کا ذکر آیت نمبر 100 میں آیا ہے. تو دعا کرنا چاہیے کہ کوئی بھی کارواں چل رہا ہے، کوئی بھی پروجیکٹ آپ کو پیش کیا جا رہا ہے، آپ اپنے آپ کو یہ 4 یا 5 کیٹیگری میں سے کہاں پاتے ہیں. whether you see that سابقون اولون، کوئی بلائے نہ بلائے، میری ڈیوٹی ہے، مجھے اطلاع ملی ہے یہ پروگرام ہونے والا، I want to be the first، مجھے قرآن کی دعوت ملی ہے، میں جا کر میں اپنے علم حاصل کرنے کا، کریکٹ چیز کو کریکٹ وقت پر حاصل کرنے والا. کوئی سیکھے نہ سیکھے، کوئی سنے نہ سنے، مجھے اپنا کام بہترین طریقے سے کرنا ہے. سیکنڈ ہے بیزارگی کے ساتھ. یہ پورے کیریکٹرسٹک میں سے اللہ جس کو پسند کرتا ہے، رضی اللہ عنہم والا، اللہ کس کو پسند کرنے والا، اللہ سابقون الاولون کو پسند کرنے والا. آیت نمبر 100 سے لکھ لیجئے، یاد کر لیجئے، دماغ میں نقش کر لیجئے، زندگی بھر کے لیے یاد رکھ لیجئے. ذالک الفوز العظیم بتایا گیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا گیا. فرہم والسابقون الاولون، what is السابقون الاولون، جب بھی کوئی موقع ملتا ہے یہ بھاگے چلے آتے ہیں، یہ اپنے آپ کو حصہ لینا چاہتے ہیں. وہ مہاجر بھی ہو سکتے ہیں اور وہ انصار بھی ہو سکتے ہیں، یعنی آپ ہجرت کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، آپ باہر والے بھی ہو سکتے ہیں، آپ ٹیم کے ممبرز بھی ہو سکتے ہیں. وہ دونوں کیٹیگریز کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکول اجر دینے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں، تمہارے گرد وہ پیش جو بدبی رہتے ہیں، ان میں بہت سے منافق ہیں، جو اسی طرح خود مدینے کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں تاہ گئے ہیں، یعنی ایکسپرٹ ہو گئے ہیں. تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. قریب ہے کہ وہ وقت جب ہم ان کی دوہری سزا دیں گے، پھر وہ سزا زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کیریکٹرز بننے سے بچائے. لیکن ایک بات آتی ہے، یہ ساری چیزیں منافقت پڑھنے کے بعد نہیں، دماغ میں ایک ڈر پیدا ہوتا، دماغ میں ڈر پیدا ہونے، اللہ میں منافق ہو گیا ہوں کیا، اللہ میرے اندر منافقت آ گئی. تو کچھ باتیں یاد رکھ لیجئے کہ منافقت کیا ہے معلوم ہے، ایک دوہرا عمل ہے، ایک دوہری چال ہے. لیکن اس میں کیا رہتا، اس میں ایک رہتا گناہگار مومن، ایک رہتا ہے کہ منافقت میں یعنی پیچھے رہنے کے باوجود بھی اس اسلام کے خلاف اس کے اندر بغض پائی جاتی. یہ بیسک ڈفرنس رہتا. ہو سکتا ہے ہم گنہگار مومن میں ہوں اور اپنے آپ کو منافق، تو کبھی کبھی شیطان ہم کو اس طریقے سے بھی ڈس اپوائنٹمنٹ دینا شروع کرتا. تو اپنے آپ کو یاد رکھیے، گنہگار مومن وہ ہوتے ہیں جو لیزی ہوتے ہیں اور نیکیوں کے موقع پر ٹالتے رہتے ہیں، ابھی نہیں بول کر اس طریقے سے جو ہے نا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھا گمان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت کی کیٹیگری میں نہ ڈالے. ہاں سستی ہے، ہاں کاہلی ہے، بٹ اللہ ہم کو منافقوں میں نہ کو ڈال. کیوں؟ آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، دوہرا عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا. کیا کیا عذاب ہے منافقت کے؟ عذاب علیم تو ہم بہت بار پڑھ چکے ہیں، یہاں پر پڑھائے گئے ہیں. دنیا میں ان کو نیکی کے موقع ان کے ہاتھ سے چھن جائیں گے، دنیا بھی ان کے اوپر ذلیل کرے گی، ان کے اوپر بوجھل ہو جائے گی. یعنی جس دنیا کی طلب میں وہ دین کے راستے سے پیچھے ہٹتے ہیں، اللہ ان کی دنیا کو بھی بوجھل کر دے گا، یاد رکھیے. اور تھرڈ چیز کیا ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے سزا ملنے والی. ان چیزوں کو یاد رکھتے ہوئے اپنے لیے ضرور دعا کرتے رہنا ہے. اب یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد میں آیت نمبر 103 نقطہ 2 میں اللہ تعالیٰ نے نفاق کا علاج بھی بتا دیا ہے. دیکھتے ہیں شوق کے ساتھ اور اپنے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کی جو بھی چیزیں ہیں برائیاں، اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے ان چیزوں کو نکال دے اور خیر اس جگہ پہ بھر دے. کچھ اور لوگ
کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا، اس کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہیں اور کچھ بد ہیں، بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال سے ان کے صدقہ لے کر انہیں پاک کر لو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ، ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کو توبہ قبول کرتا ہے اور اس کی خیرات کو قبول عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ کیا تم عقل سے تم عمل کرو کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کے رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہوگا۔ آیت نمبر 104 تک میں نے ان چیزوں کو بتایا ہے۔ ایک وہ کردار بتایا گیا ہے جو سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں آئے تھے، یعنی تھوڑا سا پیچھے رہ گئے تھے، لیکن بعد میں ان کو ریئلائز ہونے کے بعد میں وہ جو ہے نا واپس اس چیز کو جوائن کرتے ہیں۔ یہاں پر ذکر جو ہے نا ابو لبابہ نامی صحابی کا ذکر کیا گیا ہے، جو ان کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ وہ پیچھے رہ گئے تھے، لیکن ان لوگوں کو جب ان کو پتا چلا تو انہوں واپس جا کر قافلے میں مل گئے تھے، اور اس کے بعد میں انہوں نے واپس جا کر نہیں ملے، انہوں مسجد میں اپنے آپ کو قید کر لیے تھے، اور جو ہے نا ممبر کو طے کر کے اور توبہ کر رہے تھے واپس آنے تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے تک۔ اس کے بعد ان کا معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان آیتوں میں یہ باتیں واضح ہو گئی تھی۔ تو بہرحال ہم کیا کرنا ہے، یہ واقعہ ہو گیا، اس زمانے میں وہ کردار تھے، سستی کرے، ریئلائز کرے، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ وہاں پر ڈیل کر دیا، اور وہ آیتوں کی صورت میں ہمارے سامنے پیش ہے۔ اگر کسی کے پاس نفاق محسوس ہو رہا ہے، یہ کوالٹیز اگر ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ہپوکریسی اگر دیکھ رہے ہیں، تو اس کا علاج انفاق یعنی صدقہ ہے۔ آپ آیتوں کو غور سے تم ان کے اموال میں صدقہ لے کر انہیں پاک کرو۔ اگر کسی طریقے سے منافقت یا انفاق یا پیچھے رہ جانے کی لیزینس کی عادت ہو گئی ہے، تو صدقے کے ذریعے سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے۔ کوئی نیکی کر کر کوئی بدی کو ہٹانے کی تلقین کی جا رہی ہے، اسپیشلی صدقے کے ذریعے سے۔ اس کے بعد میں ان کو بتایا گیا ہے کہ ان کو آگے فیلڈ میں ان کو موقع دیا جائے، یعنی کمزور لوگ جو پیچھے رہ جاتے ہیں، ساتھیوں کو چاہیے کہ ان کو ہاتھ بڑھا کر عمل کرنے کا موقع دیا جائے، پلس ان کو ان کے لیے دعائیں خیر کیے جائے۔ سبحان اللہ، یہ پریکٹیکل پوائنٹس جو نا ان آیتوں سے مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اور اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے۔ ایک بار تو بہانہ بنا لیے، ایک بار اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیے، لیکن اگلے موقع پر پھر پتا چلے گا کہ تم اس کی طرف کیا رویہ، اگلی بار بھی اسی طریقے کا رویہ کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرنے والے ہیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کچھ جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، اور چاہے انہیں سزا دے اور چاہے تو ان پر اس پر نو مہربان ہو جائے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور حلیم اور دانا ہے۔ یہ ان کے بارے میں جو ہے نا آگے 117 اور 118 میں یہ جو ملتوی کرنے کی بات جو آ گئی ہے، دیکھیں آیت نمبر 106 میں اس کا آگے ذکر آنے والا ہے، وہاں پر ہم ان کا دیکھیں گے وہ 3 مخلص صحابی کا جو پینڈنگ رکھا گیا تھا وہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ